قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان سنی چائے جو مہمان ہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ پڑک میں ہمارے پاس شعراء اور ایسے جن کی شہرت پوری دنیا میں ہے موجود ہے۔ سب سے پہلے میں صدر مشاعرہ اشرف شاد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کرسی اصلاح رکھے تشریف لائیں۔ اشرف شاد شاعر، صحافی، مترجم، محقق اور لکھاری ہیں۔ امریکہ، ہنگری، دنیا کے مختلف ممالک میں قیام پذیر رہے، مگر اب 1989 سے آسٹریلیا میں مقیم ہیں۔ ایک سوچتا دل، ایک سوچتا ذہن اور درد دل رکھتے ہیں، اسی لیے شاد ہیں۔ 18 سے زیادہ کتب کے مصنف ہیں۔ ان کی تازہ کتاب انڈر گراؤنڈ پاکستان کے ابتدائی دنوں میں بائیں بازو کی جدوجہد پر نظر ڈالتی ہے اور موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اس کے بعد میں اپنے دوسرے معزز مہمان ریحان علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ریحان علی صاحب کا تعلق کراچی سے ہے، سڈنی میں 2 دہائیوں سے مقیم ہے۔ آپ شاعر، ناول نگار، افسانہ نویس اور مترجم ہیں، جن کی تحریروں کی دنیا بھر میں پذیرائی ہوئی ہے۔ آپ کا ناول تعبیر کی تلاش اور اس کا انگریزی ورژن بیونڈ دا ڈریم ادبی حلقوں میں بےحد سراہا گیا ہے۔ ان کی شاعری اور افسانے ان کی ایک کتاب ایک غزل ایک کہانی میں چھپی ہیں۔ ریحان علی صاحب 2002 سے SBS ریڈیو سے منسلک ہیں۔ اردو کی آسٹریلیا میں ترویج میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں۔ آپ کی اردو سے محبت آپ کے شعر سے نظر آتی ہے۔ زبان و ورثے پہ ناز کر کے، زبان و ورثے پہ ناز کر کے اسی سے بچوں کو دور رکھنا، زبان و ورثے پہ ناز کر کے اسی سے بچوں کو دور رکھنا، زہر کے نشتر اسی کو دے کر دعائے خیر و شفا بھی کرنا۔ بہت شکریہ علی صاحب کہ آپ تشریف لائے۔ پرتھ کے لیے بالعموم اور ہمارے لیے بالخصوص آپ دونوں حضرات کا آنا بہت فخر اور ہماری عزت افزائی ہے۔ ہمارے 2 مقامی شاعر بھی ہیں، ہم ان کو بعد میں دعوت دیں گے اور ان کو دعوت دیتے ہوئے ان کا جو ہے ہم تعارف کرائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں مقامی شعراء کو دعوت کلام دوں اور بلاؤں، آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں بیگم سرفراز اقبال کی یاد میں۔ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ جب اسلام آباد بسایا گیا تو افسر شاہی کے تقاضے سامنے آئے۔ اس میں تہذیب، کلچر اور ادب کے سوال تشنا ہی رہے۔ وہ جو کسی نے اس زمانے کے لیے کہا تھا کہ اسلام آباد اسلام بھی کم ہے اور آباد بھی کم ہے، تو ایسے میں کلچر، ادب، اس کے معاملات جو ہے وہ نہیں تھے۔ اس حالات میں بیگم سرفراز اقبال نے ایک فرد میں ادارے کا کردار ادا کیا۔ بیگم سرفراز اقبال کا گھر ادیبوں کے لیے وہی حیثیت رکھتا تھا جیسے لاہور میں پاک ٹی ہاؤس ہے۔ فیض احمد فیض، احمد فراز، منیر نیازی، ضمیر جعفری، احمد ندیم قاسمی، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، ابن انشا، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، بہت سے نام ہیں اردو ادب کے ستارے جو ان کے گھر میں جگمگاتے رہے اور ان کی سرپرستی بیگم سرفراز اقبال نے کی اس شہر میں جو آج بھی شاید افسر شاہی کا ہی شہر ہے۔ اکرم ذکی صاحب نے کہا تھا اور میں کچھ شعر اس کے پیش کرتا ہوں۔ ایک در تھا، ایک دروازہ تھا جو بند کبھی نہ ہوتا تھا، یہ شہر حاکم لوگوں کا جہاں اکثر ان دروازوں پر
بندوق کا پہرا ہوتا تھا، لیکن اس شہر میں ایک در تھا جو کھلا ہمیشہ رہتا تھا، جو بند کبھی نہ ہوتا تھا۔ وہ در دربار کو جاتا تھا۔ دربار تھا وہ ایک دیوی کا جو علم و ادب کی مسند پر صد ناز و ادا سے بیٹھی تھی۔ وہ شمع جلائے رکھتی تھی اور بدن سجائے رکھتی تھی۔ وہاں علم کے چشمے پھوٹتے تھے، وہاں پیار کے دریا بہتے تھے۔ سب شعر و ادب کے پروانے اس بزم میں آتے جاتے تھے۔ وہ اپنے بوجھل دل کی بات اور تازہ شعر سناتے تھے۔ تو آج بہت سے شعراء کے جو شعر ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بیگم سرفراز اقبال کی سرپرستی کی وجہ سے ہوئے۔ بیگم سرفراز اقبال کے نام فیض کے خطوط دامن یوسف کے نام سے چھپے ہیں۔ اس کے علاوہ بیگم سرفراز اقبال کا ایک پہلو جو قریبی لوگوں کو علم ہے وہ ان کی ضرورت مندوں کی مدد تھا۔ انہوں نے ساری عمر غریب طلبہ کی سرپرستی کی، میو ہسپتال میں ایک ایئر کنڈیشننگ یونٹ لگایا، کئی ضرورت مندوں کی امداد کرتی رہیں۔ کئی کہانیاں ہیں۔ ایک جیل سے قیدی آزاد ہوا تو اسے اپنے پاس جگہ دے کر لائبریری میں کام پر لگوایا۔ غریب لڑکیوں کی شادیوں میں جہیز بنانے میں مدد کی۔ غرض آپ مثال تھی، ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں سے۔ تو بات مکمل نہ ہوگی اگر منیر نیازی کے بیگم سرفراز اقبال پر لکھی گئی نظر نہ پڑ جائے۔ منیر نیازی نے کہا تھا، اور اگر آپ اس نظم کو سنیں گے تو منیر نیازی کا رنگ اس میں چھلکتا نظر آئے گا۔ کچھ دیارے غیر کے کچھ اپنے قصبوں کے شجر، کچھ دیارے غیر کے کچھ اپنے قصبوں کے شجر، کچھ شناسا اور کچھ انجانے شہروں کے شجر۔ دوریوں پر سلسلے کوہسار پر اسرار کے، اور اس دھندلے جہاں میں نیلے خوابوں کے شجر۔ اس مقام سب سے نیچے نشیب شہر میں، اس مقام سب سے نیچے نشیب شہر میں ایک پاکیزہ سفیدی اور گلیوں کے شجر۔ میں ہوں اور سحر سفر ہے اور رستوں کی ہوا، میں ہوں اور سحر سفر ہے اور رستوں کی ہوا۔ سرفراز اقبال ہے اور اس کی باتوں کے شجر، سرفراز اقبال ہے اور اس کی باتوں کے شجر۔ ایک اور بات جو میں اپنی ذاتی طور پہ کہوں گا، اور ممتاز مفتی نے بھی لکھا تھا، ممتاز مفتی نے لکھا کہ بیگم سرفراز اقبال ایک ککے دین تھی، پنجابی میں بات کرتی تھی۔ میرا دو ککے دینوں سے واسطہ رہا ہے، ایک میری ماں، ایک میری بیگم، اور میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے ملنسار اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروفیسر زمینہ نے بھی وہ مہمان نوازی آئی دی ہے۔ ہم پروفیسر زمینہ اور پروفیسر جیمز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج کے دن اس نابغہ روزگار خاتون کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم کو اکٹھا کیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم اپنے مشاعرے کا صاحب صدر آپ کی اجازت سے آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے پڑھ کے مقامی شاعر علی افضل کو دعوت کلام دوں گا۔ علی افضل ECU یونیورسٹی میں PhD کے طالب علم ہیں اور ایک نظر رکھتے ہیں۔ پڑھ میں قائم ایک اردو پنجابی بیٹھک تنظیم ہے، اس کے بانی رکن ہیں اور ایک خیال آفرینی اور فکر رکھتے ہیں۔ تو میں دعوت کلام دوں گا اپنے بھائی علی افضل کو۔ میں اپنی ایک غزل سے شروع کروں گا۔ خیال و خواب میں جیتا رہا ہوں، خیال و خواب میں جیتا رہا ہوں، تمہارے بعد بھی زندہ رہا۔ خیال و خواب میں جیتا رہا ہوں، تمہارے بعد بھی زندہ رہا ہوں۔ میں دشمن کے گلے لگ کر رویا، میں دشمن کے گلے لگ کر رویا، تو سوچو کس قدر تنہا رہا۔
میں دشمن کے گلے لگ کر ہوں رویا تو سوچو کس قدر تنہا رہا ہوں. نہیں تھی بات کوئی جس پہ ہنستا، نہیں تھی بات کوئی جس پہ ہنستا، سو اپنے حال پہ ہنستا رہا. اور ملا نہ وقت کہ میں خود بھی جیتا، ملا نہ وقت کہ میں خود بھی جیتا، فقط ایک شخص پہ مرتا رہا. اور قابل غور ہے کہ نہ تھا تقدیر کے کاتب سے رشتہ، نہ تھا تقدیر کے کاتب سے رشتہ، سو خود تقدیر سے لڑتا رہا. نہ تھا تقدیر کے کاتب سے رشتہ، سو خود تقدیر سے لڑتا رہا ہوں. اور وہ ہے خود غرض تو کیسا گلا اب، وہ ہے خود غرض تو کیسا گلا اب، میں افضل خود بھی تو ویسا رہا. تو ایک اور غزل ہے کہ تم نہیں ملتے تو دنیا سے کنارہ کر لوں، تم نہیں ملتے تو دنیا سے کنارہ کر لوں، شہر کو چھوڑ کے جنگل میں بسیرا کر لوں، شہر کو چھوڑ کے جنگل میں بسیرا کر لوں. اور تیرگی رات کی وحشت کو جلا دیتی ہے، اور تیرگی رات کی وحشت کو جلا دیتی ہے، ایسی صورت ہو بہت جلد سویرا کر لوں. اور علت و سبب کی دنیا سے پرے دنیا، علت و سبب کی دنیا سے پرے دنیا ہو، کوئی آیت پڑھوں اور اسے اپنا کروں. اور ایسا بھولوں تجھے کہ پھر یاد نہ آئے تیری، اور ایسا بھولوں تجھے کہ پھر یاد نہ آئے تیری، تو ملے بھی تو بہت سرد رویہ. اور ایک نظم ہے معنی اس کا بھوک. اور تیری سمجھ بھی مجھ کو سخی لگتی ہے، تیری سمجھ بھی مجھ کو سخی لگتی ہے، تو نے بس دیکھی ہے روزے دار کی بھوک. تیری سمجھ بھی مجھ کو سخی لگتی ہے، تو نے بس دیکھی ہے روزے دار کی بھوک. اور نگل لیا ہے سارے گھر کے احساسوں کو، نگل لیا ہے سارے گھر کے احساسوں کو، جانے کیسے مٹے گی پہرے دار کی بھوک. اور نگل لیا ہے سارے گھر کے احساسوں کو، جانے کیسے مٹے گی پہرے دار کی بھوک. اور فن کی خدمت کرے یا پھر بچے پالے، اور فن کی خدمت کرے یا پھر بچے پالے، کیا کیا دن دکھلائے ہے فنکار کی بھوک. اور ملنا تجھ سے ہی تھا اوروں سے بھی ملا، اور ملنا تجھ سے ہی تھا اوروں سے بھی ملا، کس کس سے ملوائے گی تیرے پیار کی بھوک. اور تجھ کو دیکھ کے وقت بھی تھم سا جاتا ہے، تجھ کو دیکھ کے وقت بھی تھم سا جاتا ہے، کچھ عرصہ مر جاتی ہے بیمار کی بھوک. اور آخری یہ ہے کہ وہ کسی اور ہی دنیا کا مجھے لگتا ہے، وہ کسی اور ہی دنیا کا مجھے لگتا ہے، مجھ سے الگ ہے افضل میرے یار کی بھوک. تو یہ ایک آزاد نظم ہے، اس کا عنوان ہے کہانی. ہم سب کی زندگیوں کی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے سارے پہلو دنیا کے سامنے نہیں لا. ہم بہت سے پہلو چھپا کے اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہماری اپنی کہانی کا مکمل ورژن ہے. تو اس کو لے کے میں نے نظم لکھی ہے، کہانی اور بھی ہے. کہانی یہ نہیں ہے بس، کہانی اور بھی ہے. کہانی وہ بھی ہے جو میں نے دنیا سے چھپائی ہے. کہانی وہ ہے جو ایک ٹیس بن کر دل میں اٹھتی ہے. کہانی وہ ہے جو ایک ٹیس بن کر دل میں اٹھتی ہے. کہانی وہ ہے جو ہمزاد بن کر ساتھ رکھتی ہے. اور کہانی وہ ہے جو میری طرح ہر درد سہتی ہے. اور کہانی وہ ہے جو ناسور بن کر جان کو آئی ہے. کہانی یہ نہیں ہے بس، کہانی اور بھی ہے. کہانی وہ بھی ہے جو میں نے دنیا سے چھپائی ہے. اور کہانی نے مجھے یہ حوصلہ یہ ظرف بخشا ہے. کہانی نے مجھے یہ حوصلہ یہ ظرف بخشا ہے. کہانی نے مجھے سایہ دیا اور برق بخشا ہے. کہانی نے مگر دنیا جہاں کا درد بخشا ہے. کہانی ہے میری اپنی بھلا کیسے پرائی ہے. کہانی یہ نہیں ہے بس، کہانی اور بھی ہے. کہانی وہ بھی ہے جو میں نے دنیا سے چھپائی ہے. اور کہانی ہے تو میں ہوں، کہانی ہے تو میں ہوں، یہ نہ ہو تو میں بھی نہ ہوں.
کہانی ہے تو میں ہوں، یہ نہ ہو تو میں بھی نہ ہوتا، کہانی ساتھ تھی ورنہ میں کب کا نہ چکا ہوتا، اور کہانی کے بنا تو میں بہت ہی بوکھلا تھا، اور کہانی ہی سے تو میرے سخن میں جان آئی۔ کہانی یہ نہیں ہے بس، کہانی اور بھی ہے، کہانی وہ بھی ہے جو میں نے دنیا سے چھپا۔ جیسے بات ہوئی تھی بیگم صفال اقبال کی کہ وہ پنجابی میں گفتگو کرتی تھیں، اور تو میں نے سوچا کہ آج ان کے یاد میں جو پہلی نظم ہے وہ پنجابی ہی کی ہونی چاہیے، اور موقع کی مناسبت سے اس نظم کا عنوان ہے عورت۔ عورت عرض کیا ہے، تو مائیں بلدی دھپے ٹھنڈی چھائیں، رابطہ جگ وچ رنگ جنت دا نشائیں، تو مائیں تو بہنے جگ سارے دا گہنے، تو دعاواں منگدے ہاتھیں، تو راواں تکدے نینے، تو بہنے تو کار آلی ہیں، نسلاں دی تو والی ہیں، کار دے دیوے دیئیں لو، دکھ خوشی دی ہانی ہیں، پنڈے اترے کپڑے چدر، کھیت کھلیان ہریالی ہیں، تو کارانی ہیں، تو دھییں ساڈے جی دا جی ہیں، ویڑے وچھی چانن، تو مٹی دی خوشبو، رب دی رحمت ہی ہیں، تو دھییں تو دھییں۔ شکریہ۔ صاحب صدر، آپ کی اجازت سے ایک آزاد نظم آج سڈنی سے ہی اس نظم کا ایک پس منظر ہے۔ فلائٹ سڈنی سے پرتھ کی تھی اور میں اس پہ آ رہا تھا، جیسے کل آپ نے ٹربولنس فیس کی، تو مگر میرے لیے جو یہ نظم کا پس منظر ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک بچہ تھا، بچی تھی، تو اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جس پہ انگریزی میں تھی سنیلز اینڈ دا کڈ، وہ اس کو پڑھ رہی تھی۔ تو جب میں نے وہ دیکھا تو میرے ذہن میں ایک نظم آئی، تو یہ میں پیش کرتا ہوں۔ سنیلز کی مدد سے نظم کا عنوان ہے گھونگا اور میں۔ سنیل، گھونگا اور میں۔ گھونگے نے جب آنکھیں کھولی، ساحل پر جب ریت کو دیکھا، موجوں کی طغیانی دیکھی، بادل کی روانی دیکھی، پاس سے بہتا پانی دیکھا، فلک کی نیلی چادر دیکھی، مجھ سے آ کر یوں بولا میں بھی کتنا چھوٹا ہوں، مجھ سے وہ یوں آ کر بولا میں بھی کتنا چھوٹا ہوں، میں بھی اس کے ساتھ نکلا۔ ساحل پر جب ریت کو دیکھا، موجوں کی طغیانی دیکھی، بادل کی روانی دیکھی، پاس سے بہتا پانی دیکھا، فلک کی نیلی چادر دیکھی، اس کو پھر میں یوں بولا میں بھی کتنا چھوٹا ہوں۔ پاس سے پھر آواز یوں آئی، نظر بڑھائی سفر بڑھا، دونوں اب ہیں سفر پہ نکلے، گھونگا میں اور گھونگا، گھونگا میں اور میں اور گھونگا۔ بہت شکریہ۔ ایک شاعر جو کہ تک بندی کرتا ہے، اس کے پاس یہ ایک لبرٹی ہوتی ہے، وہ کسی قسم کی بھی نظم بنا سکتا ہے۔ تو ایک واقعہ میں دیکھا تھا، اس پر میں نے ایک نظم بنائی جو کہ بنیادی طور پہ اردو، پنجابی اور انگلش ریپ کو مکس کر دیا اس میں۔ تو یہ آپ کی اجازت سے یہ اس کو آپ کسی طرح کی اردو شاعری سے جو ہے بے حرمتی نہ جانیے گا، بس آپ سے اور لحاظ سے۔ یہ نظم ایک تجربہ ہے اور یہ ایک واقعے سے متاثر ہو کے لکھی گئی۔ نظم کا عنوان انگریزی کا ہے کہ اپرچونٹی۔ ایک صاحب فرزانہ نے سب کو تھا افطار پہ بلایا۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں آسٹریلیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ ایک صاحب فرزانہ نے سب کو تھا افطار پہ بلایا،
کھجور کھلائی، ایم پی کا خطاب سنوایا. جب دیش نے پھر اس دیش کا ہم کو بتایا، ہارمنی کا اپنا سبق ہم کو پڑھایا. لیڈراں پھر ایم پی نال فوٹو چھکے، باقی رہ گئے بھوکے بیٹھے. انہوں پوچھیا اے کی ہے؟ انہاں دسیا اے ہی ہے. We gathered the community, there was an opportunity, look at it with immunity. ہن کوئی سانوں صدا کر لے، کسے دے گھر منڈا جمیا، کسے نے بیاہ دا سنیا کلیا، کوئی قرآن دا ختم کراوے، پولے منہ نال پوچھ لینے ہیں پاگی یہ اپرچونٹی تے نہیں. ایک کتا عرض پیش کرتا ہوں سر. اگین اس کا انگریزی میں نام لکھ دیا ڈائکوٹمی. رمضان بھی دکاندار کو غضب منافع دے ہے، رمضان بھی دکاندار کو غضب منافع دے ہے. ٹی وی پر ہر شعبہ باز درس سے اسلامی دے ہے. جس کو اپنے ہی باپ کا کوئی علم نہیں ہے، گورا وہ بتلاتا ہے کہ آج فادرس ڈے ہے، گورا وہ بتلاتا ہے کہ آج فادرس ڈے. اور ایک اور کتا ہی پیش کر دیتا ہوں آخری، اور اس کے بعد جب یہ کووڈ ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا میں ٹوائلٹ رولز کی جو تھے وہ چلے گئے، وہ کامیاب ہو گئے. آپ کہیں بھی چلے گئے آپ کو نہیں ملتے تھے. اس پہ ایک کتا مداحیہ، میری پہنچ سے نکل کر کہیں دور جانے والے، میری پہنچ سے نکل کر کہیں دور جانے والے، تیرا گلی گلی میں چرچا ذکر ہر انجمن میں. سریالٹی پکارا لبے پولس بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہم اپنے مہمان شعراء کو سننا چاہیں گے. یہ کیا کہ کچے گھروں میں رہنا اور بارشوں کی دعا بھی کرنا. یہ کیا کہ کچے گھروں میں رہنا اور بارشوں کی دعا بھی کرنا. دلوں میں نفرت کے بیج بو کر انہی سے حاصل نفع بھی کرنا. دلوں میں نفرت کے بیج بو کر انہی سے حاصل نفع بھی کرنا. بصیرتوں پر قفل لگانا، مناظروں سے ڈرا کے رکھنا. بصیرتوں پر قفل لگانا، مناظروں سے ڈرا کے رکھنا. سماعتوں پہ بٹھا کے پہرے زمانے بھر میں صدا بھی کرنا. سماعتوں پہ بٹھا کے پہرے زمانے بھر میں صدا بھی کرنا. تراشنا اپنے رہبروں کو پھر ان بتوں کو خدا بھی کرنا. تراشنا اپنے رہبروں کو پھر ان بتوں کو خدا بھی کرنا. انہی کے ہاتھوں سے قتل ہونا، انہی پہ جانے فدا بھی کرنا. انہی کے ہاتھوں سے قتل ہونا، انہی پہ جانے فدا بھی کرنا. زبان و ورثے پہ ناز کر کے اسی سے بچوں کو دور رکھنا. زبان و ورثے پہ ناز کر کے اسی سے بچوں کو دور رکھنا. اسی کو نشتر زہر کے دے کر دعائے خیر و شفا بھی کرنا. اسی کو نشتر زہر کے دے کر دعائے خیر و شفا بھی کرنا. یہ کیا کہ کچے گھروں میں رہنا اور بارشوں کی دعا بھی کرنا. اس کا عنوان ہے نظم کا، تم اندھیاروں کی بات کرو ہم دیپ جلاتے جائیں گے. تم اندھیاروں کی بات کرو ہم دیپ جلاتے جائیں گے. تم تعبیریں تسخیر کرو ہم خواب جلاتے جائیں گے. تم اندھیاروں کی بات کرو ہم دیپ جلاتے جائیں گے. تم تعبیریں تسخیر کرو ہم خواب جلاتے جائیں گے. تم تشنہ لبی کو عام کرو ہم پیاس بجھاتے جائیں گے. تم تشنہ لبی کو عام کرو ہم پیاس بجھاتے جائیں گے. تم مایوسی کی شام کرو ہم آس بڑھاتے جائیں گے. تم زنجیریں نیلام کرو ہم ہار بناتے جائیں گے. بارود کے بدلے پھولوں کے انبار لگاتے جائیں گے. بارود کے بدلے پھولوں کے انبار لگاتے جائیں گے. تم اندھیاروں کی بات کرو ہم دیپ جلاتے جائیں گے.
تم جبر بڑھاتے جاؤ گے ہم قدم بڑھاتے جائیں گے، تم ظلم بڑھاتے جاؤ گے ہم عزم بڑھاتے جائیں گے، تم عزم گھٹانے آؤ گے ہم علم اٹھاتے جائیں گے، ہم علم اٹھاتے جائیں گے، تم علم گرانے آؤ گے ہم قلم اٹھاتے جائیں گے، تم اندھیاروں کی بات کرو ہم دیپ جلاتے جائیں گے، تم تعبیریں تشکیل کرو ہم خواب جلاتے جائیں گے، تم کفر کے فتوے لاؤ گے ہم حق کی دلیلیں لائیں گے، تم کفر کے فتوے لاؤ گے ہم حق کی دلیلیں لائیں گے، تم اپنوں کو ٹھکراؤ گے ہم غیروں کو اپنائیں گے، تم اپنوں کو ٹھکراؤ گے ہم غیروں کو اپنائیں گے، تم نفرت کو پھیلاؤ گے ہم عشق میں نام کمائیں گے، تم نفرت کو پھیلاؤ گے ہم عشق میں نام کمائیں گے، تم زخم لگاتے جاؤ گے ہم جشن مناتے جائیں گے، تم اندھیاروں کی بات کرو ہم دیپ جلاتے جائیں گے۔ واہ، بہت اچھا، بہت حسین دنیا اجڑ گئی تو اگر کہیں یہ بگڑ گئی تو، حسین دنیا اجڑ گئی تو اگر کہیں یہ بگڑ گئی تو، گماں سے آگے نکل گئی تو، گماں سے آگے گمان کر لو، اٹھاؤ پردہ اور دیکھ لو خود، زمین فروشی کے روپ کتنے، نقاب پوشوں کی بھیڑ میں سب ہمارے کل کے یہ سوداگر ہیں، انہی کی حرص و ہوس کے باعث ہماری دنیا اجڑ رہی ہے، انہی کی حرص و ہوس کے باعث ہماری دنیا اجڑ رہی ہے، گرم ہواؤں میں گھر رہی ہے، بدلتے موسم کا استعارہ زمین کو تاراج کر رہا ہے، بدلتے موسم کا استعارہ زمین کو تاراج کر رہا ہے، پہاڑ دریا نگلنے والے شجر فروشی میں لگ گئے ہیں، وہ خوشنما گیت گاتے پنچھی اب اپنے رستے بدل رہے ہیں، شکاری آنکھوں سے بچ رہے ہیں، یہ دریا گرمی سے جل رہے ہیں، پہاڑ کروٹ بدل رہے ہیں، زمین کا زیور اتر رہا ہے اور جنگلوں میں غدر مچا ہے، سلگتے صحرا بسانے والوں، نرالی دنیا سجانے والوں، سلگتے صحرا بسانے والوں، نرالی دنیا سجانے والوں، سمندروں پر شہر بناؤ، فلک پہ تم کہکشاں سجاؤ، جہاں میں نو خوب تر بناؤ، مگر زمین کو نہ بھول جانا، مگر زمین کو نہ بھول جانا، لٹا رہی ہے جو آب و دانہ، حسین دنیا اجڑ گئی تو اگر کہیں یہ بگڑ گئی تو، گماں سے آگے نکل گئی تو، نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے، نہ موسموں کے یہ رنگ رہیں گے۔ واہ واہ، بہت بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ میری ماں مجھے تو قرار دے، میری دشت جاں کو بہار دے، میری ماں مجھے تو قرار دے، میری دشت جاں کو بہار دے، مجھے پیار دے بے شمار دے، تو دعائیں مجھ کو ہزار دے، مجھے پیار دے بے شمار دے، تو دعائیں مجھ کو ہزار دے، میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لے، مجھے اوڑھنی میں لپیٹ لے، کوئی اب نہیں میرے آس پاس، مجھے شفقتوں کا سنگھار دے، وہ طلسم ہوش ربا سنا، وہ پری دیو کی کتھا سنا، میں ڈروں تو مجھ کو گلے لگا، مجھے بازوؤں کا حصار دے، اگر رو پڑوں تو ہنساؤ مجھے، کہیں گر پڑوں تو اٹھا
पुकार दे। तेरा भाई बहनों को टोकना, मुझे छोटा कह के समेटना। मेरा बचपना कहीं खो गया, मेरा माज़ी मुझको उधार दे। मेरा बचपना कहीं खो गया, मेरा माज़ी मुझको उधार दे। यहाँ अब की बार कोई नहीं जो हो मुंतज़िर दरबार पर। समीना, ये आखिरी शेर सुनिएगा। जब मैं इंतकाल के बाद अगले साल अपने घर गया पाकिस्तान में, तो उससे मुतासिर होकर, यहाँ अब की बार कोई नहीं जो हो मुंतज़िर दरबार पर। तू कहाँ गई मेरी माँ, मुझे जो रेहान कह के पुकार दे। तू कहाँ गई मेरी माँ, मुझे जो रेहान कह के पुकार दे। मेरी माँ, मुझे तू करार दे। मेरी दश्त जाँ को बहार दे। मुझे प्यार दे बेशुमार दे। तू दुआएं मुझको हजार दे। आईनों को अब बदलना चाहिए, आईनों को अब बदलना चाहिए। आईनों को अब बदलना चाहिए। ऐ अना तुझको कुचलना चाहिए, आईनों को अब बदलना चाहिए। ऐ अना तुझको कुचलना चाहिए। और शोर है सांपों की बस्ती में क्या, वाह, शोर है सांपों की बस्ती में क्या, आस्तीनों से निकलना चाहिए। वाह 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 वाह। आस्तीन, शोर है सांपों की बस्ती में क्या, आस्तीनों से निकलना चाहिए। और जगमगाती रोशनी के वासियों, जगमगाती रोशनी के वासियों, एक दिया दिल में भी जलना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। जगमगाती रोशनी के वासियों, एक दिया दिल में भी जलना चाहिए। और मैं कदे के जाम है टूटे हुए, वाह, मैं कदे के जाम है टूटे हुए, मैं कशो तुमको संभलना चाहिए। वाह वाह वाह। मैं कदे के जाम है टूटे हुए, मैं करो तुमको संभलना चाहिए। और उसकी आंखों, ये गजल का शेर है खास के, उसकी आंखों में नमी है आज तो, उसकी आंखों में नमी है आज तो आसमानों को पिघलना चाहिए। वाह वाह। उसकी आंखों में नमी है आज तो, आसमानों को आसमानों को पिघलना चाहिए। और इसमें गजल है कि लहजा अलग अलग है, कबीला तो एक था। वाह, लहजा अलग अलग। मतलब खासतौर पर देखिए कि लहजा अलग अलग है, कबीला तो एक है, तशरीह मुख्तलिफ है, सहीफा तो एक था। वाह, लहजा अलग अलग है, कबीला तो एक था, तशरीह मुख्तलिफ है, सहीफा तो एक था। और मख्तल सजे हुए थे सबीले ज़हर की, मख्तल सजे हुए थे सबीले ज़हर की, रस्में बदल गई थी फरीदा तो एक था। रस्में बदल गई थी फरीदा तो एक था। और कितने चिराग हुस्न तुम्हारी गली के थे, कितने चिराग हुस्न तुम्हारी गली के थे। थी जिसमें रोशनी वो दरीचा तो एक था। हाँ, थी जिसमें रोशनी वो दरीचा तो एक था। और वो रस्में आशिकी थी कि एहसासे तिश्नगी, शायद साहब, वो रस्में
عاشقی تھی کہ احساس تشنگی دریا میں ڈوبنے کا سلیقہ تو ایک تھا. وہ رسم عاشقی تھی کہ احساس تشنگی دریا میں ڈوبنے کا سلیقہ تو ایک تھا. یہ آخری اس کا شعر خاص طور پہ کہ یہ دور ٹھیک ہے کہ وہی دور جس میں شاد، یہ دور ٹھیک ہے کہ وہی دور جس میں شاد جمہوریت نہیں تھی خلیفہ تو ایک تھا. تھا. جمہوریت نہیں تھی یہ دور ٹھیک ہے کہ وہی دور جس میں شاد، جمہوریت نہیں تھی خلیفہ تو ایک تھا. واہ بہت. کیا سانحہ ہوا ہے کوئی بولتا نہیں، ہر شخص چیختا ہے کوئی بولتا نہیں. اوہ واہ 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 واہ. ہر سانحہ ہوا واہ ہے کوئی بولتا نہیں، ہر شخص چیختا ہے کوئی بولتا نہیں. بہت اعلیٰ. اور شاید سماعتوں میں کوئی فرق آ گیا. واہ. شاید سماعتوں میں کوئی فرق آ گیا. بولے تو لگ رہا ہے کوئی بولتا نہیں. ہاں شاید سماعتوں میں کوئی فرق آ گیا، بولے تو لگ رہا ہے کوئی بولتا نہیں. اور تم نے کہا تھا سب ہے اذیت میں مبتلا. تم نے کہا تھا سب ہے اذیت میں مبتلا. میں نے تو یہ سنا ہے کوئی بولتا نہیں. اوہ واہ 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 واہ. تم نے کہا تھا سب ہے اذیت میں مبتلا میں نے تو یہ سنا ہے کوئی بولتا. واہ واہ. اور وہ پیڑ جس کا سایہ سبھی کے ناراض تھا. یہ ہمارے ملک کے کانٹیکسٹ میں سمجھیے گا کہ وہ پیڑ جس کا سایہ سبھی پر ناراض تھا، دیمک نے کھا لیا ہے کوئی بولتا نہیں. اوہ واہ واہ واہ. دیمک نے کھا لیا ہے کوئی بولتا نہیں. اور ان کے ہنسی لبوں پر یہ دور کا شعر ہو گیا ہے کہ ان کے ہنسی لبوں پر لفظوں کا قافلہ بھی، ان کے ہنسی لبوں پر لفظوں کا قافلہ بھی آ کر ٹھہر گیا ہے کوئی بولتا. واہ 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 واہ. بہت. کوئی بولتا نہیں. اور زاہد بھی میں کدے میں ہے میں کش بنا ہوا. واہ واہ. زاہد بھی میں کشے میں کش بنا ہوا. پی کر بہک رہا ہے کوئی بولتا نہیں. واہ بہت اعلیٰ. بہت بہک رہا ہے کوئی بولتا نہیں. کیا سانحہ ہوا ہے کوئی بولتا نہیں. چیختا ہے. بہت بہت زبردست. بہت بہت. دیکھ کر آئینہ ٹوٹ جانے کو ہے. واہ. آئینہ ٹوٹ جانے کو ہے اور ٹہنیاں خشک ہونے لگی. واہ واہ. ٹہنیاں خشک ہونے لگی. موسم دار واہ 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 واہ. موسم دار آنے کو. بہت اعلیٰ. موسم دار آنے کو ہے. اور اس کر کے پرانی وجہ سے یاد کرتے ہیں کہ بجلیاں اب نہ زحمت کریں. بجلیاں اپنا بجلیاں اب نہ زحمت کریں. ٹوٹنا آشیانے واہ واہ. ٹوٹنا آشیاں. ٹوٹنا اور چاندنی دیکھ کر شاد پھر. چاندنی دیکھ کر شاد پھر. ایک غزل گنگنائے. واہ واہ واہ. بہت. ایک غزل
کمال تھا میرے ساقی کے ہاتھ میں ایسا، واہ کمال تھا میرے ساقی کے ہاتھ میں ایسا کہ لڑکھڑائے تو ہم تھے سنبھل گئے وہ بھی، واہ کہ لڑکھڑائے تو ہم تھے سنبھل گئے وہ بھی، وہ جن کے عارض و گیسو ہماری فکر میں تھے، وہ جن کے عارض و گیسو ہماری فکر میں تھے، انہی کے سامنے پڑھنے بدل گئے وہ بھی، انہی کے سامنے پڑھنے بدل گئے وہ بھی، اور تیری نگاہ کے موسم عجیب موسم تھے، تیری نگاہ کے موسم عجیب موسم تھے، کہ برق ہم پر گری اور پگھل گئے وہ بھی، واہ 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 بہت کہ برق ہم پر گری اور پگھل گئے وہ بھی، شعر دیکھیے گا مختلف سا کہ سجی ہے شہر میں تیرے یہ منڈیاں کیسی، سجی ہے شہر میں تیرے یہ منڈیاں کیسی، کہ کھوٹ جتنے بھی سکے تھے چل گئے وہ، واہ 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 کہ کھوٹ جتنے بھی سکے تھے وہ، چل گئے وہ بھی، مسرور دل تھے کبھی جان شاد تھے لیکن، سرور دل تھے کبھی جان شاد تھے لیکن، وفا کی بات چلی تو بدل گئے وہ بھی واہ بہت وفا کی بات چلی تو بدل گئے وہ بھی، ہمارا نام جو آیا مچل گئے، بہت